ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ لأہلہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکی، صدق اللہ العظیم۔ آج حلقہ کشف المعجوب سبق نمبر 116 ہے۔ اس کا آغاز اپریل 2010 میں، جس کو 14 سال ہو گئے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ میں بھی پڑھ رہا ہوں، سبقاً طالب علم ہوں، آپ بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور دنیا کا خوش قسمت انسان ہوگا جو مسلسل کشف المحجوب کے پچھلے سبق سنتا رہے گا، سنتا رہے گا، سنتا رہے گا۔ بلکہ یہاں تک تجربے میں بات ایک دفعہ نہیں، بار بار آئی ہے۔ دل کی کوئی مراد پوری نہ ہو رہی ہو، زندگی مسائل، مشکلات، الجھنوں میں جکڑی ہوئی ہو، تو 90 کشف المحجوب درس سننے کی منت مان لے۔ گاڑی، گھر، دفتر، جہاں بھی اس کا بہت نفع میں نے دیکھا، بہت فائدہ دیکھا۔ چاہے روز 1 سنیں، 2 سنیں، تھوڑا سنیں، زیادہ سنیں، اس سے بہت زیادہ میں نے تاثیر پائی ہے، فائدے پائے ہیں۔ کشف المحجوب کا درس اور سبق جو ہم مسلسل پڑھ رہے، سن رہے اور ایک دوسرے کو یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ آج کے سبق میں حضرت ابو بکر محمد بن موسیٰ الواسطی، واسط شہر بنو امیہ کے خلفاء نے درمیان میں وسط میں ایک شہر بنایا تھا، اس کو واسط کہتے ہیں۔ تبع تابعین میں اپنے فن میں امام، بلند حال، لطیف کلام، محقق مشائخ میں سے تھے۔ حضرت جنید بغدادی کے قدیم اصحاب میں سے تھے۔ آپ کی عبارت بہت مشکل ہوتی تھی، اہل نظر کی آنکھوں میں جچتی نہ تھی۔ آپ کسی شہر میں زیادہ دیر نہ ٹھہر پاتے اور کسی شہر میں زیادہ دیر نہیں آرام کرتے تھے۔ تو آپ مرو شہر میں آئے تو لطائف طبیعت کی وجہ سے نیک سیرت تھے، انہوں نے نہایت عزت و احترام دیا، آپ کو قبول فرمایا، کلام سنا اور پھر زندگی وہیں گزاری۔ آپ فرماتے ہیں اہل ذکر کو اس کے ذکر میں ان لوگوں سے زیادہ غفلت ہوتی ہے جو اس کے ذکر کو فراموش کر دیتے ہیں، اس لیے جب اس کو یاد رکھے، اس کے ذکر کو فراموش کر دے تو کوئی نقصان نہیں۔ ہاں، نقصان اس میں ہے کہ اس کا ذکر تو کرے مگر اس کی ذات کو فراموش کر دے۔ اسے پھر سنیے، اس کا ذکر تو کرے مگر اس کی یاد کو فراموش کر دے، کیونکہ اس صورت میں ذکر بے حضور ہوگا۔ اللہ کا ذکر حضوری مانگتا ہے، جس کو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، اللہ کا ذکر ہو اور دھیان کس کا ہو؟ اللہ کا۔ ذکر بھی اللہ کا، دھیان بھی اللہ کا۔ ہاں، نقصان اس میں ہے کہ ذکر تو کرے مگر اس کی ذات کو فراموش کر دے، کیونکہ اس صورت میں ذکر بے حضور ہوگا۔ بس اللہ جل شانہ سے روگردانی اس کے ذکر کے باوجود جو غرور پیدا کرے، غفلت سے زیادہ نزدیک ہے مقابلہ اس کے روگردانی کے جو غرور، کیونکہ اسے بھلا دینے والے کو غیبت، فراموشی کے وقت، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ حضوری کے بغیر حضوری کا ضم اس غیبت کے مقابلے میں کوئی ضم نہ ہو۔ لہذا اگر آپ اپنے آپ کو کسی ذکر میں پائیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو حضوری ملی، لیکن اس کو ملے گی جو کوشش کرے گا۔ ایک ہے حاضری اور ایک ہے حضوری۔ حاضری بہت مشکل چیز ہے، لیکن حضوری اس سے زیادہ مشکل چیز ہے۔ حضوری اس سے زیادہ مشکل چیز ہے۔ حاضری مل جانا مشکل ہے۔ آپ خود سوچیں، آج کے حلقہ کشف المحجوب میں کتنی مشکل سے تشریف لائے، کیا مجبوریاں، کیا مسائل، کیا الجھنیں، کیا حالات کی سختیاں، تنگیاں، کسی کی جیب کمزور، کسی کی طبیعت کمزور، کسی کے جذبے کمزور، چلو اس کی کریمی حاضری ہو گئی۔ اب حاضری کے بعد حضوری چاہیے، حضوری چاہیے۔ اور حضوری اس وقت کہتے ہیں جو حضوری کی مشق کرے، جو حضوری کی مشق کرے۔ اگر حضوری نہ ہوئی نقصان ہوگا۔ میں حضوری کی ایک مثال دیتا ہوں۔ بڑی مشکل سے پیسے جمع کر کر کے گاڑی لی، پھر گاڑی لے کے ڈرائیونگ سیکھی، پھر ڈرائیونگ سیکھ کے گاڑی چلائی اور گاڑی کی حضوری نہ لی۔ سامنے بچہ آ رہا، کتا بھاگتا ہوا آ رہا، ایک جانور بھی آ رہا، یہ گاڑی بندہ لین سے پار کر رہا، اس کو سارا ڈرائیور ایک ایک چیز کو تول رہا ہوتا ہے کہ میں نے گاڑی کو سوار اور سواری کو بحفاظت منزل تک کیسے پہنچانا ہے،
اس کا نام حضوری ہے۔ حاضری تو ہو گئی، حاضری تو ہو گئی، حضوری اگر نہ ہوئی حادثات کا خطرہ ہے۔ حاضری ہو گئی، حضوری نہ ہوئی، حادثات کا خطرہ ہے، اور بہت زیادہ خطرہ ہے حادثات کا۔ غفلت ہے، غیر ذمہ داری ہے۔ ایک صاحب مجھے بتانے لگے کہ میرے پیچھے میں نے پانی کا کولر رکھا ہوا تھا، اس کی ٹونٹی جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی پانی اس میں ٹپک رہا تھا، تو میں گاڑی چلا رہا تھا، میں نے ہاتھ پیچھے کر کے اس کی ٹونٹی کو ذرا میں نے کہا کس دوں، مضبوط کر دوں، بس ان چند لمحوں میں گاڑی میری نیچے اتر گئی۔ حاضری ہے، آپ کی مہربانی سوئیں نا اور میں سو جاؤں گا۔ حاضری ہے، حضوری نہیں۔ جیسے ابھی حاضری تھی، حضوری نہیں تھی، بندہ سو گیا۔ تو حاضری مشکل ہے، اس کے بعد حضوری کی محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ کیا خیال ہے، کوئی بھی بندہ وردی میں ہے اور اپنے ایک افسر کے سامنے جاتا ہے اور اس کے افسر نے اسے بلایا ہے اور اسے پتا ہے کہ اس کے افسر کے پاس یہ اختیارات ہیں، تو وہ کون سی حضوریوں کو مجتمع کرے گا؟ آنکھوں کا چپکنا، الفاظ کی ترتیب، اپنے جسم کے انداز، ہر چیز کو صحیح سلیقے سے ان کی ملاقات میں استعمال کرے گا۔ جب یہ چیزیں استعمال کرے گا تو افسر اس کی ایک ایک نوک پلک دیکھ رہا ہے اور نمبر لگا رہا ہے، جس کو ACR رپورٹ کہتے ہیں، خفیہ رپورٹ ہوتی ہے جو ترقی کے لیے بننا ضروری ہوتی ہے، اس بندے کو اگلی ترقی کیا دینی چاہیے۔ اسی طرح ہماری حاضری کے بعد حضوری کا ہمیں فکر ہو، حاضری کے بعد حضوری کا فکر کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں ہو، تیری بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں ہو، مجھے جو خدمت ملی اس میں میری عظمت رہی، ادب رہا، طلب رہی، توجہ رہی۔ پھر سنیں، عظمت رہی، ادب رہا، طلب رہی، توجہ رہی، یا میں نے اس کو بے قیمت کر دیا، روز کا کام ہے، روز کا چلنا ہے، ٹھیک ہے چلتا ہے، چلو نہ چلو نہ چلو۔ اچھا ایک طرف، دوسری طرف میں کہیں نوکری اور جاب کر رہا، اس کے لیے میرے دل میں کتنی حاضری ہے اور حضوری ہے، کتنی حاضری ہے اور حضوری ہے۔ ایک درویش تھے بابا جی محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ، ایک بندہ ان کے پاس آیا کہ حضرت فلاں دلی کا سیٹ ہے، آپ کا جاننے والا ہے، اگر آپ فرما دیں گے میں وہاں نوکری کر لوں گا، ملازمت کر لوں گا، اور باقی وقت میں اللہ بھی کروں گا آپ کی خدمت میں آ کے، تو اس سے بچوں کی روزی روٹی کا سلسلہ آسان ہو جائے گا، آپ کے فرمانے سے وہ بات کو اٹھائے گا نہیں۔ آپ نے کہہ دیا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے آ جائیں کریں۔ بڑا اچھا وقت گزرا، بہت اچھی ترتیب گزری۔ سالہ سال کے بعد اس دلی کے سوداگر نے اس بندے کو کہہ دیا کہ آج کے بعد آپ نے میرے پاس نوکری کے لیے نہیں آنا۔ اس نے کہا میرا کوئی قصور؟ اس نے کہا بس آپ چاہیں۔ وہ بابا جی کے پاس پھر آیا، بابا جی اتنے سال میری کوئی بددیانتی بتائیں، میرا کوئی قصور بتائیں، کس وجہ سے مجھے نوکری سے فارغ کیا، وہ وجہ بتا دیں۔ بابا جی نے انہیں بلوایا، دلی کے سوداگر کو، ادب کے ساتھ حاضر ہوا۔ اس نے جو بات سنائی وہ بات بڑی عجیب ہے۔ اس نے کہا جی اس کی بددیانتی، اس کی خیانت، کسی چیز میں مجھے اشکال اعتراض نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو دکان کھلوا کے دی ہے۔ جب مجھے پتا چلا کہ اس نے اپنے بیٹے کو دکان کھلوا کے دی ہے، میں نے کہا اب میرے کام کا نہ رہا، پہلے حاضری بھی تھی، حضوری بھی تھی، اب حاضری ہوگی، دل دماغ بیٹے کی دکان پہ لگا رہے گا، اس کو چمکانا کیسے ہے، چلانا کیسے ہے، بڑھانا کیسے ہے، مال آئے گا کیسے، جائے گا کیسے، خرچہ کیسے پورا ہوگا۔ تو مجھے تو اس کا دل دماغ اور دعا، تین چیزیں چاہیے، اس کا جسم نہیں چاہیے۔ ہاں یہی میرا اللہ چاہتا ہے اور یہی خدمت چاہتی ہے، جس شعبے کی بھی ہو یہی خدمت چاہتی ہے۔ اللہ پاک جل شانہ اس لیے فرمایا جہنمیوں کو کہے گا ان کے منہ میں کیچڑ بھر دو، ان کی آواز بھی نہ آئے، یہ مجھے میسج بھی نہ کر سکے، اس قابل نہیں ہے۔ اور اللہ پاک جہنمیوں کا جو سپریٹینڈنٹ داروغہ بنائے گا، مالک اس کا نام ہے، اللہ اس کو بہرا کر دے گا کہ جہنمیوں کے چیخو پکار یہ سن ہی نہ سکے۔ کہا کہ میں نے اس کو نوکری سے فارغ اس لیے کیا ہے، اس کی پہلے حاضری کے ساتھ کیا تھا؟ حضوری تھی، جس حضوری کو ہم کہتے ہیں دل دماغ دعا۔ عبادت میں بھی دل بھی حاضر ہو، دماغ،
کہ میری کتنی رکعتیں ہو گئیں, کتنی دفعہ سبحان اللہ. اب یہاں سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے, سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے, سمی اللہ لمن حمدہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی, اب التحیات, اب سلام. یہ دل, دماغ اور دعا کے کلمات کو پڑھنا کس استحضار, کن کیفیات اور کن توجہات کے ساتھ میں قرآن, تسبیح, نماز, اعمال کر رہا, یہی خدمت میں چیزیں ہیں, یہی عبادت میں چیزیں ہیں. شیخ ابو بکر محمد موسیٰ الواسطی رحم اللہ فرماتے ہیں یہی سب کچھ, یہی سب کچھ, یہی سب کچھ میرا اللہ کہتا ہے مجھے چاہیے بندے سے. اس لیے فرمایا وہ نماز جس میں حضوری نہ ہو, اللہ پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دیتے ہیں. اس لیے ایک درویش تھے, وہ نماز کے بعد دونوں ہاتھ منہ پہ رکھ لیتے تھے. حضرت کیوں؟ فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ میری نماز میرا اللہ منہ پہ نہ مار دے, میرا اللہ میری نماز منہ پہ نہ مار دے. آپ زندگی کے تجربات میں دیکھ لیں, زندگی کے تجربات میں دیکھ لیں, آپ زندگی میں کسی بندے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں, ملازمت کرتے ہیں, رکھ رکھاؤ چلتے ہیں, اگر وہ بندہ 100% حضوری میں نہیں ہوگا, آپ اس کی زندگی میں آپ کو اس کو چھوڑ کے جانا پڑے گا, آپ کی راہیں جدا ہو جائیں گی. میں اس کی حضوری کو بھی عرض کرتا ہوں. کسان کی حضوری, اس کا کھیت, اس کی زمین, اس کا زمین کا موسم ہے, سارا جہان گندم بو رہا اور یہ کپاس بو رہا, تو ہر بندہ کہے گا حاضری تو ہے حضوری نہیں ہے. اب تو گندم کا ویلا ہے, موسم گندم کا ہے, اور کپاس کا بیج زمین کھا جائے گی, موسم ہے ہی نہیں, موسم ہے ہی نہیں. اور جس وقت زمین کو پوری تیاری ہے, ایک ہمارے پڑوس میں ایک دھوبی ہوتا تھا, اس کے پاس ایک بڑا ذمہ دار آتا تھا, مجھے اس کے الفاظ آج بھی یاد ہیں. اس کی فصل بہت اچھی ہوتی تھی, وہ فصل پہ حاضری کے ساتھ حضوری بھی دیتا تھا. وہ کیسے؟ کہتا تھا ہل جب چلتے ہیں ٹریکٹر کے, ہلوں کے اوپر میں خود بیٹھا ہوتا ہوں, کیا ہل گہرا جا رہا یا میرا ملازم اوپر اوپر سے زمین توڑ کے کہتا ہے میں نے ہل لگا دیے. جو ہل اگر گیا ہے گہرا تو میری فصل کی جڑیں نیچے جائیں گی, اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء, پھر جڑیں سائیں گی, اس کو قرآن کہتا ہے جڑیں نیچے جائیں گی, فصل اوپر اگے گی اور میری فصل چاندی سونا ہوگی. اگر میں نے حاضری دی, حاضری سے مراد یہ ہے اوپر اوپر سے ہل اس نے مار دیا اوپر اوپر سے, اور حضوری نہ ہوئی, حضوری نہ ہوئی, تو اس کا سب سے بڑا نقصان, سب سے بڑا نقصان, سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ میری فصل میں مجھے وہ آمدنی, وہ پیسے, وہ رقم نہیں ملے گی. میرا ملازم مجھے دھوکہ دے گا, وہ کہے گا ہل لگ گئے ہیں لہذا بیج ڈالیں, میں بیج ڈالوں گا, زمین کا گہرا کھودا ہوا ہوگا نہیں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جب پودے, آم کا مزاج ہے, آم کھڑا کھڑا مر جاتا ہے, پتہ نہیں کیوں, اللہ کا نظام ہے. میرے والد صاحب فرماتے تھے گھوڑا, گھوڑا, آپ نے لفظ نہیں دیکھا ہوگا گھوڑے بیچ کے سویا, یعنی جب بک گیا پھر چین کی نیند آئی, جب بک گیا پھر چین کی نیند آئی. گھوڑا بیٹا, میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, اور آم کا پودا بڑی مشکل سے بچتے ہیں, بڑی مشکل سے پلتے ہیں, بیٹیاں مرتے مرتے بچ جاتی ہیں, بیٹے بچتے بچتے مر جاتے ہیں, فرماتے تھے. اور اس کے لیے کیا کرتے تھے؟ آم اپنی جڑیں نیچے لے جائے, اس کو بہت نیچے کھدواتے تھے, پکی زمین ختم کراتے تھے, پھر پکی زمین کی مٹی میں ریت ملواتے تھے, ریت, اور ریت ملوا کے اس کو نرم کرتے تھے, نرم, پھر آم کا پودا, پھر وہ جڑیں پکڑتا تھا. زندگی کا ہر نظام حاضری کے ساتھ حضوری چاہتا ہے, زندگی کا ہر شعبہ حاضری کے ساتھ حضوری چاہتا ہے. کہنے لگا تیرے کھاتے سارے نامکمل ہیں, تو نے کیا کھاتے بنائے ہیں؟ انہیں میں نے موٹا موٹا لکھا تھا, یہ حاضری ہے, اور ایک ایک پیسہ باریک باریک لکھنا, اس نے کہا اس کے کھاتے مکمل ہیں, یہ حضوری ہے. نماز, تسبیح, شیخ کی خدمت میں حاضری, اپنے مرشد خانے میں حاضری, کبھی کبھار ہے یا ہر پل ہے. اپنی ہر حاضری کے بعد من میں سوچیں کیا میری حضوری روز بروز کم ہو رہی, میرا اپنے مرشد کے ساتھ تعلق بڑھ رہا. اس تعلق کے بڑھنے کا تعلق اس بات سے نہیں کہ میں ان کے سامنے بیٹھا رہوں اور وہ میرے سامنے بیٹھے رہیں, نہیں. اصل بات دل کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, دل میں طلب, تعلق کی میں آپ بنیادیں بتا رہا ہوں. طلب 1, تڑپ 2, تلاش 3, ادب 4, عظمت 5, حکم کی عظمت, فرمان کی عظمت,
حاضری کی عظمت ہو، عظمت ہو۔ مکہ مکرمہ میں مجھے کئی لوگ ملے، سالہ سال سے رہتے ہیں، کعبہ نہیں گئے۔ مدینہ منورہ میں کئی لوگ ملے، سالہ سال سے مدینہ رہتے ہیں، آقا کے روزے پہ حاضری صلاۃ و سلام کی نہیں ہوئی، اور ان کے دل میں مکہ اور مدینہ کی عظمت ختم ہو گئی۔ حاضری کا تعلق مشکل ہے، حاضری کے بعد حضوری۔ دم ہوا، دم کا ایک جھلک میرے لیے کتنی مؤثر ثابت ہوئی، یہ اس کو فائدہ ہوگا دم کا جس کے اندر حضوری ہوگی، عظمت ہوگی، طلب ہوگی، تڑپ ہوگی، جذبہ ہوگا۔ یہ زندگی کا سفر جو اللہ جل شانہ نے آپ کو دیا ہے، اور آپ اس روحانی سفر میں چل رہے ہیں، آپ بہت خوش قسمت ہیں۔ میری آواز کو جہاں جہاں کوئی بھی سن رہا وہ خوش قسمت ہے کہ اللہ نے آپ کو روحانی سفر کے لیے چنا ہے۔ اب سفر تو ہو گیا، سفر تو ہو گیا، لیکن اس سفر میں سے 100% خیریں کیسے پاؤں؟ خیریں کیسے پاؤں؟ میں سفر میں جاتا ہوں نا، تو بچوں کی کوشش ہوتی ہے کہ کھڑکی کے ساتھ بیٹھیں، دیکھیں نیچے سمندر جا رہا، جہاز جا رہا، جہاز کے ساتھ اور بحری جہاز جا رہے، یہ رن وے پہ جاتا کیسے؟ بچوں کا ایک مزاج ہے، وہ حاضری کے ساتھ حضوری بھی چاہتے ہیں۔ یہ وہاں کی حضوری ہے، یہ اس سیٹ کی حضوری ہے۔ ہمیں ہر پل حضوری کی تلاش کر۔ ایک درویش تھے، ان کے نام کے ساتھ تھا دائم حضوری، دائم، دائم، ہاں، جو دم غافل سو دم کافر، میں نے مرشد سبق پڑھایا ہو۔ ہر وقت اسی کے تعلق میں، اسی کی محبت میں، اسی کے عشق میں ایسا ڈوبا لوگ مجھے پہچان ہی نہ سکے۔ کوئی دنیا دار کہے، کوئی دکاندار کہے، کوئی ایماندار کہے، کوئی 1 نمبر، کوئی 2 نمبر، اور میں اپنے آپ کو کیا کہوں کہ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے۔ یہ باخدا حضوری ہے۔ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ کن فی الدنیا غریب، دنیا میں ایسے رہے جیسے کوئی پردیسی مسافر ہے، سب سے جدا رہے، کوئی مجھے پہچان ہی نہ سکے۔ کوئی 1 نمبر، کوئی 2 نمبر، کوئی دکاندار، کوئی ایماندار کہے، سمجھے، سوچے۔ دائم حضوری ان درویشوں کے نام کے ساتھ نسبت تھی۔ دائم حضوری، دائم حضوری ان درویشوں کے نام کے ساتھ نسبت تھی۔ دائم حضوری، دائم حضوری۔ ایک درویش تھے، انہوں نے اپنے خادم سے، مسلسل خادم یہ چاہ رہا تھا، حضرت اتنے سال ہو گئے ہیں، اب مجھے خلافت، خرقہ اور اجازت عطا فرمائیں کہ میں اپنے علاقے میں آپ کی خلافت کی آواز لگاؤں اور لوگوں کو اللہ اللہ سکھاؤں۔ حضرت فرماتے تھے نہیں، تو ابھی کچا ہے، تو ابھی کچا ہے، ابھی اپنی طبیعت کو دیکھ کے چل رہا، حکم کو دیکھ کے نہیں چل رہا۔ نہ حضرت آپ مجھے آزما کے دیکھ لیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت نے فرمایا بھائی اندر بھاگو، ہمیں بھوک لگی ہے، اور کھجوریں لے آؤ، اور دیکھو شرعی طور پہ لے آنا۔ جی حضرت ٹھیک ہے۔ کھجوروں کی تھالی، مٹھی جو بھی ہے بھر کے لے آیا، حضرت کے سامنے رکھا۔ میں تو بھی کچا ہے۔ حضرت کھجوریں؟ فرمایا ہم نے لفظ شرعی کہا تھا تو تاک لے آتا، 1 3 5 7 9 11 جتنا بھی، تو تاک لے آتا۔ حضرت کا ایک خادم تھا، اس سے محبت کرتے تھے، باقی دل جلے، کہتے تھے کہ اس سے اتنی محبت اور ہم سے اتنی دوری، جبکہ ہم خدمت اور تمام زندگی میں قربانیاں ہماری زیادہ ہیں، اتنی خدمت اور ہم سے اتنی دوری۔ تو فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت نے فرمایا، سب کو جمع کیا، حضرت جس سے محبت فرماتے تھے اس سے فرمایا نہیں، جن سے جو دل جلے تھے، اونٹ کھڑا تھا، اونٹ، حضرت نے ایک سے فرمایا جو سب سے زیادہ دل جلا تھا، میں بھائی ادھر آؤ، بھاگو، جی حضرت، جی حضرت، اس اونٹ کو اٹھا کے نا چھت پہ رکھا۔ حضرت کو دیکھے کہ حضرت کی دماغی صحت ٹھیک ہے، دیکھیں میں اونٹ کو اٹھاؤ، جلدی کرو، اس کو چھت پہ رکھو۔ حضرت تو اونٹ ہوا یا بکری کا بچہ ہوا؟ اچھا 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 ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلو کوئی مسئلہ نہیں، تمہارے لیے مشق۔ اس سے اگلا دل جلا، اس سے اگلا دل جلا، اس سے اگلا دل جلا، کرتے کراتے سب کہنے لگے حضرت اونٹ کیسے ممکن ہے؟ اب بلایا اس کو جس سے محبت تھی۔ جی حضرت، فرمایا اس اونٹ کو اٹھاؤ اور اٹھا کے چھت پہ رکھو۔ جی ٹھیک ہے۔ اب یہ دوڑا،
अब ये दौड़ो। कभी ऊंट की एक टांग को लिपटता है, कभी दूसरी टांग को लिपटता है, जोर लगा, पसीना पसीना। ऊंट था, कोई बकरी का बच्चा, भेड़ का बच्चा था। ऊंट कहां हिले? जब देखा ना आजिज आ गया और कुछ नहीं कर सकता, पर मैं वापस आओ। फिर उन सबको बिठाया, बिठा के कहा तुम्हारे और इसमें ये फर्क है, तुम अपनी तबीयत और अकल को देख के चलते हो, ये हुक्म की हुजूरी और इश्क को देख के चलता है। पता इसे भी होगा कि मुमकिन नहीं, लेकिन इसने फैसला किया कि मैंने ऐसा करके दिखाना है। क्यों? हुक्म है, हुक्म पूरा करने की ताकत मेरे अंदर जितनी है मैं कर गुजरूं, बाकी अल्लाह पे छोड़। खिदमत हुजूरी मांगती है, इबादत हुजूरी मांगती है, हुजूरी मांगती। हजरत के खादिम थे जो सारा दिन सर पे पुराना सा कपड़ा बांधा, पुरानी सी धोती, पुराना सा कुर्ता, और कभी जानवरों की खिदमत कर रहे कि शाम को जो आते हैं हजरत के खानकाह में, वो जानवरों को जो है उनको दूध देना, गोबर को संभाल रहे कि उसको जलाना, और जो खुद्दाम आके पाखाना करते हैं उसको टोकरी में उठा के जंगल में फेंक के आना, और चारपाइयां चटाइयां बिछाना, सफाइयां सुथराइयां करना। और बाज सर फिरे उनसे भिड़ जाते थे और उनकी जी भर के बेइकरामी करते थे, उसको सह जाना, पी जाना। दिन रात इसी खिदमत में लगे रहते थे। हजरत की खानकाह और आस्ताने में हजरत को कोई परेशानी उनके होते हुए नहीं होती थी। नब्ज शनास भी थे, मिजाज शनास भी थे, हुक्म शनास भी थे। हाजरी के बाद उनके मन और जियों में हुजूरी अंदर से अंदर चली गई थी। हाजरी के बाद उनके मन और जियों में हुजूरी रच बस गई थी। अब ये ऐसे चलते रहे, सख्तियां तलखियां बर्दाश्त करते रहे, खिदमत को नहीं छोड़ा। मैं एक लफ्ज अक्सर अर्ज किया करता हूं, हर खिदमत के साथ नागवारी जुड़ी हुई है। वो खिदमत अल्लाह की हो, वो खिदमत अल्लाह के हबीब की हो, और वो खिदमत मुर्शिद की हो, मां बाप की हो, मुआशरे की हो, और सिला रहमी की शक्ल में खिदमत हो। सिला रहमी की शक्ल में नागवारी जुड़ी हुई है, नागवारी जुड़ी हुई। चलते रहे, न जवाब दिया, न वजाहत की, लोगों की बेइकरामी सहते रहे, खिदमत के किसी शोबे को नहीं छोड़ा, मुर्शिद और मुर्शिद खाने की अजमत को नहीं छोड़ा, अदब को नहीं छोड़ा। 100 वसवसे, 100 बदगुमानियां लोग डालते हैं, हमेशा डालेंगे। नबी जैसी हस्ती अलैहिस्सलाम के लिए बदगुमानियों की इंतहा आई। जो नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं उनके लिए बदगुमानी आना कोई अनोखी चीज नहीं, लेकिन ये बदगुमानी आती इसलिए है, ये आशिक को आके आजमाती है, इश्क में सच्चा है या कच्चा है। सच्चा है कच्चा है। आती रही, चलते रहे, साल हर साल जिंदगी के गुजर गए, साल हर साल जिंदगी के गुजर गए। बस हजरत का विसाल हो गया। इतनी बड़ी खानकाह थी बर्रे सगीर की। अब ख्याल आया कि इस खानकाह का मसनद नशीन और जानशीन कौन हो। उन्होंने कहा, यह बंदा बहुत जाकिर शागिल है, दिन रात रोजे, रात को तहज्जुद, इबादत। उसने कहा, यह बंदा है जो किसी से बात ही नहीं करता, खामोश, हर वक्त अल्लाह की तार लगी हुई है। नाम आए तो कहा, वहां के बड़े जितने भी थे, मुख्तलिफ इलाके के बड़े इकट्ठे हुए। अब उस खानकाह, उस आस्ताने, उस तस्बीह खाने का जानशीन मुकर्रर करना है। तो ख्याल आया, फौरन कहा, कोई मिटा हुआ बताओ जिसने हुजूरी हासिल की हो, कोई मिटा हुआ बताओ जिसने हुजूरी हासिल की हो। तो फरमाया, ये मिटे हुए हैं, ये तस्बीह दिन रात, ये रोजा, ये तहज्जुद, ये कुरान रोज एक खत्म करता है, ये 10 पारे रोज पढ़ते हैं, ये घर बार छोड़ के कुर्बानियां करके आए बैठे हैं। उनमें से जो सबसे बड़े थे, उन्होंने कहा, वो जो बंदा अभी तक सफाइयां कर रहा है, मैला को चला, जरा उसको तो मशरे में साथ बिठा लो। उन्होंने कहा, वो तो खादिम है, वो तो हजरत का खादिम है, मजमे का खादिम है, उसको तो बिठा लो। उनको बुलाया तो वो किसी कोने में यूं ऐसे बेचारे बैठ गए कि मैं तो इस काबिल नहीं। जब वो बैठे तो फैसला हुआ, इस खानकाह का मसनद नशीन और मौजूदा पीर ये दुर्वेश होगा। इसने हाजरी के साथ
हुजूरी को हासिल की, हाजिरी के साथ हुजूरी। उनका नाम था शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह। बड़ी बड़ी हस्तियों के फिर मुर्शिद आजम। मेरे दोस्तों, अल्लाह वालों, हमें अल्लाह ने मौका दिया है, हम हर चीज में हुजूरी पाते हैं। अर्जू हवेली में मेरे पास, अभी मैं पिछले हफ्ते हवेली में था, आर्कियोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट आए मेरे पास, इस्लामिया यूनिवर्सिटी के। वो कहते हैं हमें पता चलता है यहां खुदाई में क्या मिलेगा, पुराना शहर घर के हजारों साल पुराना, यहां क्या मिलेगा। मेरे पास एक माली आते थे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के, वो कहते थे हम देख के बता सकते हैं इस आम में कितना समर लगेगा, यानी कितना फल, कितने मन होगा, हमें पता चल जाता है। ये हुजूरी है। उस हुजूरी कहते हैं अपनी खिदमत में फना होना, अपनी इबादत में फना होना, अपनी हाजिरी में फना होना। फिर किसी ने मेरी बेइज्जती कर दी, किसी ने मेरी तौहीन कर दी, किसी ने मेरी तारीफ नहीं की, हजरत ने उसको तवज्जो दी, मुझे नहीं दी, उसकी तरफ देख के मुस्कुराए, मुझे नहीं मुस्कुराए, फिर ये छोटी चीजें उसके ऊपर असर ही नहीं करेगी। इतने तो फना होते, खड़ी बिल्डिंग का सरिया बता देते हैं, कितना सरिया, कितनी सीमेंट, कितनी बजरी, कितनी ईंट इसमें लगी है, उस दौर में इतना पैसा था, इतना खर्चा है, लिहाजा इतना है। इतने तो फना है लोग, अपने फन में फना है। हमारे यहां एक मोटरसाइकिल वाला होता था, मोटरसाइकिल चलते चलते मोटरसाइकिल की नब्जें देख लेता था और कहता था इसमें ये बीमारी है, और मोटरसाइकिल में वही बीमारी होती थी। असलम साहब थे, मुझे खुद बताने लगे, सिनेमा ऑपरेटर थे, कहने लगे मैंने आपको छोड़ दिया, बूढ़ा हो गया हूं, रात को सन्नाटा होता है, फिल्म चल रही होती है और उसकी गरारी की आवाज भी मुझे फिल्म में नजर आती है, कानों में पहुंचती है, और मैं बता सकता हूं कि इतनी देर के बाद यह गरारी टूट जाएगी, और वो टूट जाती और फिल्म खत्म हो जाती। मेरे दोस्तों, यही कुछ हमारे आज के कश्फुल महजूब के हल्के में है। सारी दुनिया के हर फन में फना हुए, और उसके बाद जब जो फना होता है वो शोहरत पाता है, वो कमाल पाता है, शोहरत का उरूज पाता है कि अपने फन में फना है। एक पल के अंदर ऐसी चीज देख के बता देता है कि इस बकरी में इतने किलो गोश्त निकलेगा, और उतने क्यों नहीं निकलता। शेख साहब थे, खरीदारी के फन में फना थे, कसूर के। मुझसे कहने लगे कि नसीहत करता हूं, कभी भी 1.25 किलो 1.5 किलो से ज्यादा मुर्गी ना लेना। इसका अगर इससे ज्यादा वजन हुआ, सारी चर्बी होगी, कुछ नहीं बचेगा। यह मेरी जिंदगी का तजर्बा है। शादियों में मुझे बड़ा बनाया जाता है, गोश्त मैं हमेशा मुर्गी का लेता हूं। कहने लगे हमेशा गर्दन का और चांप का गोश्त खाना, यही खाने वाला होता है, सुन्नत भी यही है। अपने खाने पीने के फन में वो फना थे। हमारे मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह की बेटी का खाना था, तो हमारे कलंदर बैठा हुआ था, बलोच झंग का। अच्छा, लोग ना रोटी खा रहे थे, चावल खा रहे थे, खाने पीने का उस्ताद है। कह लो पागलो, छोटा गोश्त का कोरमा है, बोटियां खाओ। उस्ताद ने फन सिखाया, फना था ना वो, खाने पीने के फन में फना है, फना। अब भी बीमार हो गया, चल नहीं सकता, खाना जब आता है तो सुभान अल्लाह कहका मारता है, फिर जोर से हर बात पे कहका मारता है बंदा। वो आगे खिलते हंसता, जिंदगी गुजर मंजे चस्ती गाल दिए। तुमने कहा गोश्त खाओ, तुम रोटियां खा रहे हो। ये रोटी हर वक्त मिलेगी, ये चावल हर वक्त मिलेगा, छोटा गोश्त कोरमा हर वक्त नहीं मिलेगा। फिर बस उन्हें बात वाला लकड़ पै गई, और फिर वो डोंगे आते गए, रोटी एक तरफ, उसी में से गोश्त और शोरबा। बाबे की निगरानी में हो रहा सारा कुछ, कलंदर दिन रात चलता है, बाबे का लंगर। अपने फन में बाबा फना हुआ है, उसने फना हुआ है। मेरा अल्लाह भी कहते हैं, 70 शिफाएं दे दे। मेरा अल्लाह भी कहता है, मेरा अल्लाह कहता है मेरे बंदे मेरे साथ दोस्ती कर, ऐसे कर। एक बंदा जा रहा था, तो उसने कहा कि ये बहुत बड़ा हसीन है, उसके हसीन के सामने जा रहा था। जाते जाते ना उस हसीन ने कहा मुझसे भी बड़ा हसीन और पीछे आ रहा है। उसने मुड़ के देखा तो खींच के मारा था पड़का, दोस्तियां मुझसे करता है, मुड़ के पीछे देखते। मेरा अल्लाह कहता है मेरे बंदे, ऐनल मफर कल्ला ला वज़र, कहां जाएगा, मेरे अलावा कोई ठिकाना ही नहीं। तो मुझे छोड़ के अपनी तवज्जो, अपना ध्यान, अपने जज्बे किसी और तरफ करता है। इसलिए जब अल्लाह की हुजूर, इसलिए मैं कहता हूं ना, एक तस्बीह कोई ऐसी हो जिसमें कमली वाले का एहसानात का ध्यान हो,
ایک تسبیح کوئی ایسی ہو تیسرے کلمے کی، ایک تسبیح درود پاک کی، اور ایک تسبیح تیسرے کلمے کی اللہ کی عظمت کا دھیان ہو، اور ایک تسبیح کوئی استغفار کی ایسی ہو جس میں اپنی ساری کی ساری کوتاہیاں، یہ ساری دنیا کا مجھ سے بڑا مجرم کوئی نہیں۔ میرے حضور فرماتے ہیں میں 70 دفعہ روزانہ استغفار کرتا ہوں۔ نبی معصوم، نبی پاک، یہ میرے آپ کے سمجھانے کے لیے ہے کہ میں 70 دفعہ روزانہ استغفار کرتا ہوں۔ اپنی زندگی کے سبق میں آج کے حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب میرے سامنے ہے، جس کو ہم گزشتہ 14 سال سے پڑھا رہے ہیں، اور اس کا سبق یہی ہے کہ حضوری حاصل کریں۔ حاضری مل گئی، خدمت یا عبادت کی، تسبیح خانے کی حاضری کی، اب اس کی حضوری کیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تسبیح خانے کی حاضری کی عظمت ختم ہو جائے، وقار ختم ہو جائے، ادب ختم ہو جائے۔ پہلے یہی تھا جو تسبیح خانے کے در و دیوار کو چومتا تھا، میری طرف دیکھ رہے ہیں؟ اب یہی ہے کہ تسبیح خانے کے در و دیوار کو تھوکتا ہے، یا دور ہوتا ہے، یا کراہت کرتا ہے، یا اس کے اندر اکتاہٹ ہے، بیزاری ہے، اکتاہٹ ہے، بیزاری ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے، میری آپ سے، میری اپنے آپ سے بھی، کہ اس عظمت کو دل سے نہ جانے دیں۔ رنگ اڑ گیا گلوں کا، یہ غور سے سنیے گا، رنگ اڑ گیا گلوں کا تو کوئی کمی نہیں، پھولوں کا رنگ اڑ گیا کوئی بات نہیں، خوشبو چلی گئی تو وقار چمن گیا۔ پھول ہوتا ہی خوشبو کے لیے ہے، اگر اس میں خوشبو نہیں ہے پھر کچھ بھی نہیں، اور یہ خوشبو حضوری کی خوشبو ہے، حضوری کی خوشبو ہے۔ یقین جانیے آج کی ساعت تک 1984 میں اپنے شیخ سے میں بیعت ہوا، اپنے مرشد سے بیعت ہوا، آج 2024 ہو گئے، 40 سال زندگی کے گزر گئے، آج بھی ایسے جھٹکا لگتا ہے اور ایک احساس ہوتا ہے کہ حضرت نے فرمایا۔ یقین جانیے کوئی دن بھول جاتا ہوں گا، خطا، غفلت، کوئی شاید ایسا ہو جس میں بعض اوقات مجھے حضرت کی آواز آئے، ایسے ایک دم جھٹکا لگتا ہے، سوتے ہوئے جاگتے ہوئے حضرت نے حکم فرمایا، یا حضرت نے آواز دی ہے، یا حضرت نے ایک بات ایسے فرمائی تھی کہ ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ آج بھی سوتے جاگتے مجھے ایک دم جھرجھری سی آ جاتی ہے، اور میں ان کو سنبھالتا ہوں۔ ایک دفعہ نا ایک بندہ ایسے کر رہا تھا، میں نے کہا ٹھہر جا، میری غیر اختیاری چیز ہے یہ، تیری اختیاری چیز ہے، تو نہ کر۔ میں تو اس کو بھی سنبھالتا ہوں کہ مجمع میں یہ چیز سامنے کسی کو نظر نہ آئے۔ لوگ ایک پل میں کاپی کرتے ہیں، جو کہ بعض چیزیں کاپی کرنے کی نہیں ہوتی۔ اگر مجھے کوئی جھرجھری جھٹکا لگتا ہے، یہ میری غیر اختیاری چیز ہے، اس کو میں کوشش کرتا ہوں سنبھالوں۔ کوئی چیز شیخ کی ایسی سامنے آتی ہے، اس میں احساس ہوتا ہے اوہو انہوں نے یہ فرمایا تھا، میرے سامنے اپنے مرشد کا آنکھوں کا چہرہ سامنے آ جاتا 100%، یا بول کانوں میں آتے ہیں۔ میں اپنی زندگی کے تجربات میں میرے پچھلے سارے درس لیکچر پڑھے ہیں، میں کبھی نہیں کہوں گا پہنچی سرکار فلاں دعویٰ فلاں دعویٰ فلاں دعویٰ، جن تابع ہیں، فرشتوں کو دیکھتا ہوں، مدینے پاک نماز پڑھ کے آتا ہوں، نہیں۔ ایک چیز کہتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو اپنے مرشد میں فنا کیا ہے اور حضوری پائی ہے، اور پھر بھی ندامت ہے، کوئی دعویٰ نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو پرانا ہو کہ میں سیانا نہ ہو جاؤں، اور پھر حضوری جاتی رہے اور اکیلی حاضری رہ جائے، حضوری جاتی رہے اکیلی حاضری رہ جائے۔ کیوں؟ میں ایک بات بار بار آج بھی کہوں گا، خدمت اور عبادت ناگواریوں سے جڑی ہوئی ہے۔ سخت سردی وضو کرنا ہے اور آخری درجے کا ٹھنڈا پانی ہے، سخت گرمی وضو کرنا ہے اور آخری درجے کا گرم پانی ہے، 17 گھنٹے کا گرمیوں کا روزہ ہے اور فرض ہے، اور مجھ پہ فرض ہے، عبادت ہے ناگواریوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جی نہیں چاہتا پیسے دوں، حکم ہے عشر پورا دے، حکم ہے زکات پوری دے، حکم ہے زیور کی زکات پوری نکال، حکم ہے بیٹی بہن کو پورا حصہ دے، پورا حصہ دے، پورا حصہ دے۔ اور اگر کوئی تیرے اوپر الزام لگاتا ہے اس نے بیٹی بہن کا حصہ کھایا ہے، اس کی نہ وضاحت دے نہ اس کا جواب دے، تیرے اور تیرے اللہ کا معاملہ ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے ہم عبادت میں حضوری پائیں، حضوری، اور پھر ایسی حضوری پائیں فرشتے ہمیں کہیں کہ یہ دائم حضوری ہے۔ واہ، دائم حضوری ہے، یہ دائم حضوری ہے۔ اور خدمت میں حضوری پائیں، حضوری پائیں، اور فرشتے کہیں یہ دائم حضوری ہے۔ اور اللہ کے ہاں اس حضوری کی قیمت ہے، اللہ کے ہاں اس حضوری کا کمال ہے، اور اللہ کے ہاں اس حضوری کی بہت زیادہ قیمت ہے، بہت زیادہ درجہ ہے، اور بہت زیادہ مقام ہے۔ اللہ کے تھوڑی سی محنت کریں،
تھوڑی سی کوشش کریں اور لگ جائیں. دیکھیں میں ایک دفعہ ایک بڑے لمبے سفر سے واپس آیا تو میرا پاؤں سویا ہوا تھا, ساری سواریاں اتر گئیں, مجھے کہ اترے, میں کہ پاؤں سویا, میں اترتا ہوں. استاد کنڈکٹر کو دیکھ کے نا بس چلا گیا. کنڈکٹر نے نا آہستہ آہستہ بس چلا رہا تھا. تو بعد میں اترا تو میں نے کہا سیکھ رہے ہو؟ کہ ہاں سیکھ رہا ہوں. اور جب یہ حاضری ہے اور جب وہی استاد حضوری میں آتا ہے تو پہاڑوں کی کھائیاں چڑھائیاں اترائیاں اس کو سارا پتا ہوتا ہے. یہاں سٹیئرنگ کتنا گھمانا ہے, یہاں سپیڈ کتنی رکھنی ہے, کس کس چیز پہ نظر ہے. اور پھر سوار اور سواری کو بامر تعالی حفاظت لے کے نیچے اترتا ہے پہاڑوں سے اور کھائیوں سے. یہ حاضری کے بعد حضوری کا کمال ہے. مجھ سے کہنے لگے پہاڑوں میں, اس نے کہا جی یہ دریاؤں میں, ہمارے دریاؤں میں جو پہاڑوں کے دریا ہیں بڑے بڑے, ان میں گاڑیاں جاتی ہیں. میں نے کہا کن علاقوں کی زیادہ جاتی ہیں؟ کہ پنجاب کی زیادہ جاتی ہیں. کیوں؟ پہاڑوں پہ گاڑی چلانا آتی نہیں اور سپیڈیں مارتے ہیں. یہ الفاظ ہیں اس کے. پہاڑوں پہ گاڑی چلانا ایک فن ہے. حاضری کے بعد حضوری ہے نا, گاڑی بھی حضوری مانگتی ہے. حضوری ان کے پاس ہوتی نہیں گاڑی کی, اور سپیڈ سے چلاتے ہیں. گاڑی گئی وہ سمندر اس کے اندر, دریا کے اندر, نہ گاڑی ملی نہ بندے ملے. جس یہ کون سے سال میں برف میں لوگ دب گئے تھے مری میں, 2022 میں مجھے وہاں کے ایک بندے نے بتایا, مری میں تھا, انہیں ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ اب برف کس سطح کی پڑنے والی ہے, ہم فوراً ایک طرف ہو جاتے ہیں, ہمیں یہاں کی آب و ہوا کا پتا ہے. میں نے کہا مرے کون تھے؟ کہا یہ سارے سندھ والے پنجاب والے, یہی گاڑیوں میں بیٹھ رہے, انہوں نے سمجھا کہ ہماری گاڑی کا ہیٹر کام کر جائے گا. تو زندگی کے ہر شعبے میں تو ہم احتیاطیں سیکھ سیکھ کے بچنے کی حضوریاں پا لیتے ہیں, لیکن اللہ کے سامنے حضوری, تسبیح پڑھتے ہوئے حضوری, سجدے میں حضوری, رکوع میں حضوری, تلاوت میں حضوری, تسبیح خانے کی حاضری میں حضوری, اعمال کرتے ہوئے حضوری, اس کی مشق تو شروع کر دیں. اللہ والو اس پہ محنت تو شروع کر دیں. وہ کریم ہے, کریم کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. مراقبے میں حضوری, یوں کہا کہ پہلے عادت بنا, پھر ایک وقت آئے گا یہ عادت عبادت بن جائے گی. یہ عادت عبادت بن جائے گی. یہ عادت عبادت بن جائے گی. یہ حضوری حاصل تو کریں, اس حضوری پہ محنت تو کریں, اس حضوری پہ کوشش کریں, اس حضوری پہ جان تو ماریں. یقین جانیے میرے حضرت مجھے کوئی چھوٹی سی خدمت عنایت فرماتے تھے. آج بھی میری پرانی ڈائریوں میں خدمتیں لکھی ہوئی ہیں, فلاں وقت میں یہ خدمت عطا فرمائی تھی, دل و جان دے دیتا تھا, پھر بھی ندامت ہے, کوئی دعویٰ نہیں. بھولنا تو دور کی بات, کوتاہی تو دور کی بات, غیر ذمہ داری تو دور کی بات. اپنی زندگی کے اس روحانی سفر میں آج کے بعد میں بھی آپ بھی حضوری پہ محنت کریں گے. کس پہ محنت؟ کس پہ محنت؟ محنت کریں گے. ہر چیز محنت مانگتی ہے. کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ ہر چیز محنت مانگتی ہے, حضوری بھی محنت مانگتی ہے. آپ سوچیں کتنی مشکل سے تسبیح خانی کی حاضری, کتنی مجبوریاں آپ کے گھروں میں, آپ کے کاروبار میں, آپ کی زندگیوں میں. کسی کے پاس وقت ہے تو پیسے نہیں, کسی کے پاس پیسے ہے تو وقت نہیں, کسی کے پاس مال ہے تو صحت نہیں, کسی کے پاس صحت ہے تو مال نہیں. زندگی کتنی مجبوریوں کے بعد اللہ نے آپ کو تسبیح خانے میں قبول کیا. یا آپ جہاں بھی بیٹھے میری آواز اور پکار کو سن رہے, کتنی مجبوریاں اب قبول ہو گئے ہیں, اب حاضری ہو گئی ہے, اب اس کو قبول کروانا ہے اور اس کی حضوری پانی. حاضری بھی محنت مانگتی ہے, لیکن حضوری اس سے اگلی محنت مانگتی ہے. تو کون سی محنت؟ حضوری پہ محنت کریں گے, کریں گے نا, حضوری پہ محنت کریں. یہ جو محمود و ایاز کا قصہ ہے کہ سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ ایاز غلام تھا, محمود غزنوی بادشاہ تھا, اس نے حضوری کی انتہا کر دی اور سب سے آگے نکل گیا اور سب سے بڑی فتح پا گیا. اس نے حضوری کی انتہا کر دی. ایسی حضوری کہ دنیا حیران رہ گئی. آج بھی محمود و ایاز کے قصے چل رہے ہیں. مشق تو کریں, فیصلہ تو کریں, محنت تو کریں. اللہ پاک کریم ہے, اللہ خود چلائے گا, انگلی پکڑے گا. ناگواریوں کے باوجود بھی چلتے رہیں. مشق محنت, مشق محنت, مشق محنت. اور اٹھنے والی ہوائیں, فضائیں, تبصرے, تاثرات, ان سے اثر نہیں لینا, ان سے اثر نہیں لینا. وہ بندہ پھر چلتا رہتا ہے, چلتا رہتا ہے. مشق محنت. تو حضوری پہ آج کے بعد انشاءاللہ
میں نے بھی، آپ نے بھی، ہم سب نے محنت کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ کیا کرنی؟ محنت کرنی۔ ہم سب نے محنت کرنی ہے حضوری پہ آج کے بعد۔ اب اس ضمن میں کوئی سوال ہے تو آپ بولیں، اگر کسی کے ذہن میں ہے تو۔ ہاں جی، چلو کوئی سوال نہیں؟ جب جب جی، ادھر سے کسی کا سوال، ادھر سے سوال، وہیں کھڑے ہو جائے، وہیں بیٹھ جائے، بیٹھ جائے، تشریف رکھیں جی۔ کہتے ہیں کہ کچھ بزرگوں کے نام لیے کہ وہ دائم حضوری ہیں، کہتے ہیں یہ جو حضوری ہے یہ تصور شیخ کے قریب ہے۔ حضوری میں تو صرف فنائیت ہے اور اس میں اللہ ہی اللہ ہے۔ خدمت میں کیوں کر رہا؟ اللہ کے لیے۔ عبادت کیوں کر رہا؟ اللہ کے لیے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، کیمرے کی آگ پہچانے نہ پہچانے، مجھے کوئی شاباش دے یا نہ دے، میں نے صلہ کس سے لینا؟ اللہ سے۔ اور کسی کا سوال؟ جی ہے جی؟ کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جائیں تو حضوری نہیں ہوتی، یعنی حضوری ٹوٹ جاتی۔ اصل میں مشق کریں گے تو ہو جائے گی۔ مثال دیتا ہوں، فقیر ٹرین میں بھی منگتا فقیر، اسٹیشن بھی منگتا فقیر، گھر میں گلیوں میں بھی منگتا فقیر۔ ایک آنے کا سوال ہے، جو دے اس کا بھلا، جو نہ دے اس کا بھلا۔ فقیر ہر جگہ فقیر، بھکاری ہر جگہ بھکاری ہوتا ہے۔ اگر ہماری حضوری ٹوٹ جاتی ہے تو معلوم یہ ہوا وہ ابھی دل میں پختہ نہیں ہوئی۔ جو ہمارے ایک بابا جی تھے، نانا مجید کہتے تھے انہیں، وہ کہتے تھے ابے تیرے دل میں ٹھکی نہ ہے۔ مہاجر تھے، وہ ایک لفظ کہتے تھے، بڑا پیارا لفظ تھا، تیرے دل میں ٹھکی نہ ہے۔ جب ٹھک جائے گی تو پھر بات بنے گی۔ مشق کریں، انشاءاللہ آپ کا جذبہ سچا ہے۔ یہ سچے جذبے کی دلیل ہے کہ ایک جگہ حضوری ہوتی ہے، نہیں ہوتی۔ یہ بھی تلاش کا حصہ ہے کہ کیوں نہیں ہوتی۔ بے چین ہوئے ہیں تو سوال کیا ہے، تو اللہ کے ہاں اس کی بھی قیمت ہے۔ تو حضوری کے لیے محنت مشق کریں، ایک وقت آتا ہے مل جاتی ہے، نہ بھی ملی نہ بھی ملی، وہ شینشن دل پہ نظر رکھتا ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے مانگتا رہا تھا، کوشش اس نے پوری کی تھی، کوشش میں کمی نہیں کرنی۔ اگر کوشش میں کمی کی اور پھر توقع رکھی اللہ کے ہاں، اس کی حالت پھر نفاق کی ہو جائے گی۔ کوشش کرا کی اور اس نے پوری کی، اللہ کے ہاں اس کوشش کی قیمت ہے، اس کوشش کا اجر ہے۔ اور کسی کا سوال؟ ہاں، وقوف قلبی اور حضوری ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز۔ وقوف قلبی کی وضاحت کر دوں۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، حج میں وقوف عرفہ ہے۔ وقوف کہتے ہیں وقت کو، قیام کو۔ عرفات میں قیام کرنے والے حاجی 9 ذی الحج کو جمع ہوتے ہیں، وہ حج ہے، اسے وقوف عرفہ کہتے ہیں۔ اس طرح اللہ کی ذات عالی کا تصور دل میں رہے، ہر پل رہے، ہر سانس رہے، کبھی نہ ٹوٹے دنیا کے مشغلوں میں، کبھی نہ ٹوٹے۔ اور جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، اور ہر چیز میں اللہ کا تصور ہو۔ کھانا سامنے ہے تو اللہ کھلا رہا، پینا ہے تو اللہ پلا رہا، کھانا کھاؤں گا حکم سمجھ کے، پیٹ اللہ بھرے گا، پانی پیوں گا حکم سمجھ کے، پیاس اللہ بجائے گا، دکانداری کروں گا حکم سمجھ کے حلال طریقے سے، روزی کون دے گا؟ نوکری کروں گا حکم سمجھ کے، اس میں میری ضرورتیں کون پوری کرے گا؟ اللہ۔ خدمت کروں گا 100% حکم سمجھ کے، اس میں مجھے اور میری نسلوں کو پالنا اور ضروریات کا پورا ہونا، اور میرے مسائل کا حل کون کرے گا؟ یہ ساری بہت ساری چیزوں، اس تصور کا نام ہے وقوف قلبی۔ وقوف قلبی، دل میں اس کی بس ہر یاد، تصور۔ اور دائم حضوری بھی یہی چیز ہے۔ جی نیکی کی توفیق ملتی ہے تو کہا یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ مرشد کا فیض ہے۔ مرشد جس سے فیض لے رہا وہ ہے اللہ اور اس کا حبیب۔ وہاں سے یہ ساری تجلیات، کیفیات منتقل ہو رہی ہیں، منتقل ہو رہی۔ مرشد سے عشق ضروری ہے، پر ایسا نہ ہو کہ اللہ سے نظر ہٹ جائے، خیال کرنا۔ مرشد سے عشق لازم ہے، جس نے عشق کیا پایا اس نے ہے، اللہ سے نظر نہ ہٹنے پائے۔
اللہ سے نظر نہ ہٹنے پائے. جی اور کہتے جب مرشد کا فیض ملے تو اس کی حفاظت بدگمانی ساری چیزوں پہ پانی پھیر دیتی ہے. جس طرح ٹنو 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 دودھ ہو اور اس میں تھوڑا سا لیمو نہ چھوڑ دیں, دودھ رہے گا. ایک قطرہ لیمو نہ چھوڑ دیں. ہمارے ایک استاد تھے, چوتھی پانچویں پڑھاتے تھے, فوت ہو گئے. کہنے لگا میں ایک بندہ تھا کڑھائی میں دودھ بیچتا تھا, کڑھائی میں دودھ بیچتا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ وہ پیالہ بیچتا تھا, میں نے کلوں سے مانگا, لیٹروں سے مانگا, اس کو گھاٹا ہوتا تھا. اس نے میں نہیں دیتا, پیالی دوں گا. اس دور میں غالباً 2 روپے 1.5 روپے کی پیالی ملتی تھی دودھ کی. کہا مجھے غصہ آیا, میں نے اپنے ناخن میں دہی کو پھنسایا, ناخن میں نے دہی کو پھنسایا اور اس کے سامنے اس کو کہنے لگا دودھ دے, ایسے نا دودھ دے, اور دہی گئی اس کی کڑھائی میں. یہ دیکھیں چھوٹی سی دہی اس کی گئی کڑھائی میں, اور میں کام کر کے آ گیا. پتا چلا کہ اس کی ساری کڑھائی خراب ہو گئی اور وہ سمجھ گیا کہ اس نے کوئی سازش کی ہے. اسی طرح اگر جو فیض ملا ہے اس کو بچانا ہے تو سب سے زیادہ جو چیز نقصان دیتی ہے شک, وساوس, بدگمانی, بے یقینی اور حکم کی بے قیمت ہونا. شیخ کے حکم کو حیثیت نہ دینا, پھر یہ فیض ختم ہو جاتا ہے. جب حکم, ایک کہتے ہیں عظمت, حکم کی عظمت ہے, ایک کہتے ہیں استخفاف, ہلکا ہونا. یہ روز سنتا ہوں, روز ایسی باتیں ہوتی ہیں, وہاں نقصان ہوتا ہے. جی بولے. کہتے ہیں اگر کسی بندے کو حضوری مل جائے, دائم حضوری مل جائے, وہ جب چاہے اللہ کے حبیب کی زیارت کر لے. سچ ہے, یہ ہو جاتی ہے. کہ جب چاہا دل میں جھانکا اور زیارت ہو گئی. حالت بیداری میں زیارت ہو جاتی. ایسے اللہ والوں کے بارے میں سنا. اگر دائم حضوری, عبادت اور خدمت دونوں پہ محنت, دونوں کی دائم حضوری ہے, دونوں کی حضوری ہے. اگر محنت کی جائے, یہ ہے محنت سے, کسی کو جلدی کسی کو دیر سے ملتی ہے. اللہ محنت کرنے والی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. اور کسی عشق مرشد کیسے ملے؟ بابا جی کے پاس آیا کہ بندہ کہ حضرت عشق مرشد چاہیے, آپ سے عشق کرنا چاہتا ہوں. کہنے لگا کچا ہے تو نہ حضرت, پکا ہوں آپ سے عشق کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کیا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا جی جانور ہیں, بیل ہیں, اور ان سے میری کاروبار ہے. پر میں بیل سے محبت کر, کوئی بہترین بیل. جانوروں سے محبت فنائیت ہوتی. میں نے دیکھا ایک بندے کا کتا مرا, اس کی قبر بنائی, کپڑا ڈالا, بیٹھا رو رہا ہے, بیٹھا رو رہا. تو جانوروں سے فنائیت اور عشق چیزوں سے بھی ہوتا ہے, پودوں سے, مالیوں کو ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک بیل پال, اس سے عشق کر. عشق ایسا کر تیری آواز پہچانے, تیرے پیچھے رہے. باز نا بکرے دمبے لوگوں کے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں, راکھ میں لے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں. عشق کر. اس نے عشق کیا. حضرت نے پوچھا کیا ہو عشق ہوا؟ اس نے کہا نہ میرے بغیر, میں نہ ہوں تو کھاتا نہیں, روتا ہے, میں نہ ہوں تو پیتا نہیں, مجھے دیکھتا ہے ٹھیک رہتا ہے. پر میں اب ایسا کر, اس کو چھری پھیر اور اس کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دے. میں چھری پھیروں. چیخ نکل گئی, ہائے نکل گئی. ہاں اچھا, ایک شفقت فرمائے, کسی کو حوالے کر دوں وہ پھیر دے, میں نہ دیکھوں. نہ, آج کے دن کے لیے تو نے تیار کیا, اس کو چھری پھیر, ذبح کر, ٹکڑے ٹکڑے کر, لوگوں میں تقسیم کر, پھر پھر میں تجھے اپنا عشق دے دوں گا. کئی دن تو اسی خیال میں بیمار رہا. پھر جو اس نے چھری پھیری اور پھر جو کیا, مہینوں پڑا رہا. جب کچھ حوصلہ سانس بحال ہوا اور حضرت کے پاس آیا کہ حضرت ایسے ایسے کر دیا. اس وقت پتہ نہیں اس کی حالت کیا ہوگی. ایسے ایسے کر دیا, ایسے ایسے کر دیا. تو حضرت نے فرمایا اچھا ایسے ایسے کر دیا, ایسے ایسے کر دیا. بس عشق اسی چیز کا نام ہے. مرشد کے لیے ہر وہ چیز جس سے عشق ہو, قربان کرنا آ جائے, اسی سے مرشد کا عشق ملتا ہے. ہر وہ چیز جس سے تجھے عشق ہے, وہ عادت ہے, وہ طبیعت ہے, وہ کھانا ہے, وہ سونا ہے, وہ مزاج کی طبیعت کوئی بھی ہو, بس جہاں تو اس کو قربان کر دے اپنے مرشد کے لیے. یہی مرشد کا عشق ایک پل میں یہی مل جاتا ہے. جا تجھے مل گیا, وقت نے بتایا
وقت نے بتایا کہ وہ اللہ کے بہت بڑے ولی بنے اور بہت بڑے شیخ بنے اور باوقار اور اتنی بڑی ہستی بنے کہ لوگوں نے ان سے فیض پایا، اور ان کا نام تھا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت۔ بہت بڑی ہستی بنے، پہلے ہر چیز لٹا دی، ہر چیز قربان کر دی اپنے مرشد کے عشق پانے کے لیے۔ جی اور کسی کا سوال؟ توجہ شیخ کیسے ملے؟ بس یہ آخری سوال ہے، پھر ہم کچھ اور عمل کرنے ہیں۔ توجہ شیخ کیسے ملے؟ 3 مراحل ہیں، اولیاء اللہ صالحین نے بیان کی ہیں، کتابوں میں مستند لکھی ہوئی ہیں ثبوت کے ساتھ۔ پہلے فنا فی الشیخ ہے، اپنے آپ کو مرشد کے حکم میں، مرشد کے عشق میں، جذبے میں فنا کر۔ پھر فنا فی الرسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر فنا فی اللہ ہے کہ اللہ کی ذات میں فنا ہو، اور آخر میں ملتا ہے بقا باللہ کہ بولے آسی مرنا نہ آئی کو روپیہ کوئی ہو، بقا باللہ۔ فنا جذبوں میں، حکم میں، یہ ساری چیزوں میں تو اللہ پھر عطا کرتا ہے۔ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ پاک ہمیں خیر عطا فرمائے، خیر بانٹنے والا بنائے، خیر دینے والا بنائے، اور خیر کو پورے عالم میں پھیلانے والا بنائے۔ اللہ ہمیں سب کو خیر کا سفیر بنائے۔ اور کتنا خوش قسمت انسان ہوگا وہ کشف المحجوب کے حلقے میں یا تسبیح خانے میں جب بھی آئے گا اکیلا نہیں آئے گا۔ دم کے لیے لوگ آتے ہیں، خواتین و مرد، ان کو کشف المحجوب کے حلقے میں ترغیب دے کے بٹھایا کریں، اس سے بڑی فائدہ ہوتا ہے۔ اور جتنے بھی خدمت والے جس جس شعبے سے تعلق ہے ان سب کو تسبیح خانے کی اس حلقہ کشف المحجوب میں بٹھایا کریں، بیٹھا کریں، کیونکہ مومن سخی ہوتا ہے، اکیلا نہیں کھاتا، اکیلا نہیں پاتا، اکیلا نہیں لیتا، مومن سخی ہوتا ہے۔ اب ایک عمل ہے حفاظتی نورانی روحانی اور ایٹمی دیوار، کہ آپ کے ارد گرد ایسی طاقتور دیوار آ جائے گی، حفاظت کی بھی، نورانیت کی بھی، روحانیت کی بھی، اور طاقتور ایسی دیوار آئے گی کہ جس کے سامنے آسمانی، جسمانی، زمینی آفات، طوفان سے حفاظت، بلائیں، آفتیں اس سے دور ہوں گی۔ بہت طاقتور عمل ہے۔ جادو، جنات، اثرات، دشمن، حاسد، بندش اگر اس سے ٹکرائیں گے تو ختم ہو جائیں گے، خود ٹکرائیں گے ہی نہیں، ان کو اندر توفیق ہی نہیں ہوگی۔ تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ سر پر رکھ کر صرف 11 بار سخت تصور میں اللہ کے نام میں ڈوبے میں، اور ابھی سے ہم نے ان ناموں سے حضوری پانی ہے، سر جھکا کے، ڈوب کے، توجہ سے، دھیان سے میرے ساتھ پڑھتے چلے جائیں گے۔ یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام، حافظ ہو حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام۔ بہت کمال عمل کیا۔ آفات ہمیشہ اوپر سے آتی ہیں، اور آپ نے اوپر سر پہ ہاتھ رکھا، اور اوپر سے آپ کے اللہ کے 5 ناموں کے ذریعے سے حفاظت مانگی، کفایت مانگی، کفالت مانگی، مدد مانگی، راحت مانگی، نصرت مانگی، اور اللہ کے ناموں کی برکت سے الحمدللہ آپ محفوظ ہو گئے۔ آپ کے گھر والے بھی، گھر والوں کی نیت بھی ساتھ، پوری امت کی نیت بھی ساتھ، پوری انسانیت کی نیت بھی ساتھ آپ نے کی۔ ایک طاقتور عمل ہے۔ ہر کشف المحجوب کے حلقے میں اس عمل کو کبھی نہ چھوڑیے گا، اس عمل میں شمولیت کبھی نہ چھوڑیں گے۔ یہ آپ کی اور آپ کی نسلوں کی حفاظت، کفایت، پھر دنیا میں کرونے آئیں، دنیا میں آفات بلائیں آئیں، اللہ حفاظت فرمائے گا۔ اور یہ اللہ کے 5 نوری لفظ آپ کی نسلوں کے رزق کو، صحت کو، عزت کو، برکت کو، عافیت کو ایسے بچائیں گے اور حصار کر لیں گے، چاروں طرف کڑا دے دیں گے، چاروں طرف، اور حفاظت کا نظام بن جائے گا۔ یہ کیا ہوا عمل بہت طاقتور ہے۔ خواتین مرد ہر حالت میں یہ عمل کر سکتے ہیں اور اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب ایک اگلا عمل ہے کہ ہم نے دل پر شہادت کی انگلی رکھ کر 11 بار پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ تصور یہ ہو کہ یہ انگلی میرے مرشد نے رکھی ہے، اور آج تک لوگوں کی خواہش ہے کہ حضرت دل پر انگلی رکھ دیں
قلب جاری ہو جائے، دل میں اللہ کا نام اور نور آ جائے، دل نورانی ہو جائے، دل نیکی کو چاہے، روح کی دنیا آباد ہو، سینے سے وساوس، شک، بدگمانیاں، ڈپریشن، بے سکونی، ٹینشن، یہ سب ختم ہو، یہ اس عمل کی طاقت میں شامل ہے جو عمل ابھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بے شمار کمالات، بے شمار برکات، اور اس کے علاوہ بھی اس کے بے شمار ثمرات ہیں۔ تو دل پہ انگلی رکھیں، بائیں طرف پسلی کے نیچے، یہاں سامنے دل ہے، اور دل کو انگلی رکھ کے 11 بار پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 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 لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا 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 اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب ایک عمل اور ہے، یہ کلمہ اللہ کے پاس امانت رکھوا دیں، سوتے ہوئے یہ پہلا کلمہ اللہ کے پاس امانت رکھوایا کریں کہ یا اللہ آخری وقت میں امانت مجھے لوٹا دے۔ کیا خیال ہے، اللہ امانت دار ہے یا نہیں ہے؟ جو رب خیانت کو ناپسند کرتا ہے وہ نعوذ باللہ خیانت کیسے کر سکتا ہے؟ کئی لوگوں کا خاتمہ ایمان پہ ہوا، آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوا، روتے ہوئے ابھی بھی دل میں رکھیں یا اللہ کلمہ امانت ہے، جب میرا آخری وقت ہو یہ امانت مجھے لوٹا دیں، اللہ مجھے دے دیں۔ تصور یہ ہو دل ایک باکس ہے، میں نے اس کو کھولا، ایک صندوق ہے، اس میں کلمہ رکھ کے میں نے بند کر دیا۔ اب یہ جو کلمہ پڑھا، پورا مجمع پوری دنیا کا ہمارے ساتھ ہے، یہ اپنے مرحومین پوری امت کو ہدیہ کرتے ہیں، اپنے آپ کے لیے بھی ہے، ہدیہ کر دیں، اور یہ سمجھ لیں ہمارے آج کے ہدیے یہ 70,000 کے کئی نصاب بن جائیں گے۔ اتنا مجمع پوری دنیا کا بھی، تسبیح خانے کا بھی، یہ 70,000 کے کئی نصاب بن جائیں گے۔ اور فرمایا جس مرحوم کو 70,000 کلمہ دیا جائے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اب اگلا عمل چیزوں پر دم ہے۔ آپ بہت سی چیزیں لاتے ہیں دم کرانے کے لیے، لنگر لاتے ہیں دم کرانے کے لیے، ان چیزوں پہ دم ہے، ان چیزوں پہ دم ہے، آپ پہ بھی اور آپ کی چیزوں پہ بھی دم ہے، آپ پہ بھی آپ کی چیزوں پہ بھی دم ہے، اور پوری دنیا کے لوگ بیٹھے ہیں دم کے لیے، ان پہ ان کی بیماریوں، تکلیفوں، مسائل، مشکلات، اس کے لیے دم۔ اپنے مقاصد مسائل کا تصور کرتے ہوئے سر جھکائیں گے، اللہ کی طرف دھیان کریں گے۔ دم یقین والے کو اس کا نفع ہوتا ہے، اعتماد والے کو اس کا نفع ہوتا ہے، ادب والے کو اس کا نفع ہوتا ہے، اور الحمدللہ یہ ساری چیزیں آپ کے اندر ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے اندر ہیں۔ تو دم میں آپ انشاءاللہ شریک ہیں، سر جھکا کے پوری توجہ سے بیٹھیں گے۔ الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اب ہمارا آخری عمل حضرت ابن عربی کا شجرہ ہے، اور اس سے دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں۔ آپ دل پہ اپنی جتنی حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، دل میں رکھیں، اور اول آخر 3 دفعہ درود پاک، 1 دفعہ سورۃ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ، اور 3 دفعہ قل ھو اللہ پڑھ کے شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی شجرے کے بزرگ ہیں ان سب کو ہدیہ کریں، پڑھیں۔
آپ نے پڑھ لیا، جو کلمہ پڑھا وہ بھی ان کو ہدیہ کر دیں۔ اب میں ان ہستیوں کے نام پڑھ رہا ہوں جو حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ ہے، آپ ان کے نام سنیں اور ان کو یہ پڑھا ہوا ہدیہ دیں، اور پھر اپنی مرادوں، مشکلوں، پریشانیوں کا تصور کریں۔ الحمدللہ مشکلیں، پریشانیاں دور، مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ الہی بحرمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرت حسن بصری، حبیب اعجمی، شیخ عبد الواحد، فضیل بن ایاس، ابراہیم بن ادم، داؤد تائی، معروف کرخی، سری سختی، جنید بغدادی، ابو بکر شبلی، ابو علی شقیق بلخی، ابو تراب اسکر، ابو عمر، جعفر حداد، عبدالعزیز تمیمی، عبدالواحد تمیمی، عبداللہ حفیظ، حسن آل کار، ابو سعید المبارک، ابو سعود ابن الشبلی، ابو الفرح ترتوسی، شیخ علی بن احمد اسکاری، شیخ ابو اسحاق، شیخ ابو الحسن پیران پیر، شیخ عبد القادر جیلانی، ابو النفع محمود، ابو الفتح بن محمد، شیخ محی الدین عربی رحم اللہ تعالی علیہ، ان کا شجرہ میں نے پڑھا۔ ان ہستیوں کو ہدیہ کریں گے اور اب ان ہستیوں کے وسیلے سے دعا مانگیں گے اور انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ جو دعا مانگنے سے پہلے ہم مراقبہ کریں گے، اور مراقبے میں تصور ہوگا کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا۔ تھوڑا سا مراقبہ ہوگا، اپنی تنہائیوں میں، انفرادی اوقات میں اس مراقبے کی مشق کریں۔ اس کے بعد دعا ہوگی ان لوگوں کے لیے جو یہاں روحانی چلہ کے لیے تشریف لاتے ہیں، 3 دن کے روحانی چلہ، 3 دن کا روحانی چلہ، اس کے لیے تشریف لاتے ہیں، جو دعاؤں کے لیے آتے ہیں، اور جنہوں نے ابھی اس محفل میں شامل ہوئے اس کے لیے آتے ہیں۔ اگلا دم جو انشاءاللہ ہوگا 21 تا 24 نومبر 1.25 ارب درود پاک کے چلے کے لیے ہوگا۔ اگلا دم 21 تا 24 نومبر 1.25 ارب درود پاک کے چلے کے لیے ہوگا۔ دم کا ڈبہ پہلے سے لے لیا کریں، اس میں برکت بھی ہے، خیر بھی ہے۔ اور ایک سعادت اور دیتا ہوں مبارک، ہمارے ذمہ دار حضرات ابھی اس کی پوسٹ بھی ڈال دیں گے کہ آئندہ جمعہ ہفتہ اتوار میں حجویری محل میں گزاروں گا آپ کے ساتھ خدمت میں۔ ہم نے 1.25 ارب درود پاک کے چلے کی تیاری کرنی ہے۔ آپ الحمدللہ پہلے پہنچ جائیں، تشریف لے آئیں۔ جمعہ ہفتہ اتوار میں خود بھی وہاں آپ کے ساتھ پل پل موجود ہوں گا انشاءاللہ۔ ہم نے 1.25 ارب درود پاک کی چلے کی تیاری کرنی ہے۔ آئندہ جمعہ ہفتہ اور اتوار انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ آپ بھی تشریف لائیں اور وہاں کی خدمت کی سعادت کو حاصل کریں۔ 1.25 ارب درود پاک، اس کا سہرا آپ کے گلے میں ہوگا، آپ کے سر پہ تاج ہوگا، آپ مبارک لوگ ہوں گے، سعادت مند ہوں گے۔ اب بیٹھ کے مراقبہ کریں گے توجہ اور دھیان سے، اس کے بعد الوداعی دعا ہوگی، اور مراقبہ توجہ دھیان سے یہ ہوگا کہ سر جھکا کے ڈوب کر حضوری حاصل کرنے کے لیے، حاضری تو ہے، حضوری حاصل کرنے کے لیے ڈوب کر تصور یہ ہوگا کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا۔ ڈوب جائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد۔ آمین۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا ذا الجلال والإكرام۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما اور اس کو حضوری عطا فرما، حضوری عطا فرما، حضوری عطا فرما۔ ذلت علت اور قلت سے بچا، ذلت علت اور قلت سے بچا، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما،
مشکلات آسان فرما، ناکامیاں دور فرما، بیماریاں ختم فرما، جادو جنات اثرات اور بندشوں کی اے اللہ تمام طاقتوں کو اپنے نام کی برکت سے توڑ دے، توڑ دے، توڑ دے، بے اولادوں کی جھولیاں بھر دے، بھر دے، بھر دے، یہ گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، عافیت کے دروازے کھول دے، عطا کے دروازے کھول دے، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، دنیا آخرت بھی ساری خیریں عطا فرما، جو اب مانگا عطا فرما، جو آئندہ مانگا عطا فرما، جو پھر مانگا عطا فرما، جن مانگے عطا فرما، آمین، 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 وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم